because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. فرماتا ہے ان کے ساتھ نہ ہموار جاوا مت بناؤ، کیا ہم وہاں ہیں؟ 6:14 جی ہاں، کرنتھیوں کے نام دوسرا خط پہلے والے میں ہے۔ دوسرا فرماتا ہے نہ ہموار جاوا مت بناؤ کافروں کے ساتھ۔ سنو، کوئی کافر کے ساتھ کیوں نہیں جوڑنا چاہیے؟ کیونکہ خدا کس کو بچاتا ہے؟ ایمان لانے والوں کو۔ خدا کس کو بچاتا ہے؟ تو ایک مومن کا کافر کے ساتھ تو یہ ایک میل نہیں کھاتا ہے نا؟ تو وہ فرماتا ہے نہ ہموار جاوا مت بناؤ کافروں کے ساتھ، کیونکہ راست بازی کی ناانصافی کے ساتھ کیا شراکت ہے، اور نور کی اندھیرے کے ساتھ کیا رفاقت ہے، اور مسیح کی بیلائل کے ساتھ کیا ہم آہنگی ہے، مومن کا کافر کے ساتھ کیا حصہ ہے، اور خدا کے ہیکل اور بتوں کے درمیان کیا سمجھوتا ہے۔ خدا کا ہیکل کون ہے؟ ہم خدا کا ہیکل ہیں۔ تو بت کا ہیکل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیونکہ تم خدا کے زندہ ہیکل ہو، جیسا خدا نے فرمایا، میں ان کے درمیان رہوں گا اور ان میں چلوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اس لیے ان کے درمیان سے نکل جاؤ اور الگ ہو جاؤ، خداوند فرماتا ہے، اور ناپاک کو مت چھونا، اور میں تمہیں قبول کروں گا، اور میں تمہارا باپ ہوں گا، اور تم میری بیٹیاں اور بیٹے ہوگے، خداوند قادر مطلق فرماتا ہے۔ پس اے پیارو، چونکہ ہمارے پاس ایسی امیدیں ہیں، تو ہمیں جسم اور روح کی ہر ناپاکی سے پاک کرنا چاہیے، خدا کے خوف میں تقدس کو مکمل کرتے ہوئے۔ کیونکہ خدا پوزیشن سے نمٹتا ہے، اور یہ ایک اہم نکتہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر تم خدا کے لیے مومن ہو تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ خدا تم سے توقع کرتا ہے کہ تم انصاف سے پیش آؤ گے، کیونکہ کبھی کبھی مومن ناانصافی سے پیش آتے ہیں، لیکن وہ مومن ہے، اور اس کی پوزیشن مختلف ہے، کیونکہ خدا نے اسے پہلے ہی اندر رکھا ہے، اور یہ اس کی شناخت ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اور ایک بار اندر، وہ ہمیشہ کے لیے اندر ہے، ہمیشہ کے لیے اندر، اور یہ ایک ناقابل تغیر حقیقت ہے۔ اگر تم برا بوآ گے تو برا کاٹو گے، یہ ایک لازمی قانون ہے۔ اگر تم برا برتاؤ کرو گے تو برا کاٹو گے، یہ ایک لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن ایک بات ہے مومن ہونا اور دوسری بات ہے کافر ہونا، اور ان میں فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اور جس تک نہیں پہنچی وہ کافر ہے۔ فضل وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ میرے خاندان میں پروٹسٹنٹ ہیں، اور وہ خدا کے لوگ ہیں جو چرچ جاتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اس صورت میں وہ کافر ہیں کیونکہ وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے، کیونکہ انہوں نے یقین نہیں کیا، اور یہ ان کی غلطی ہے۔ انجیل پر جو خدا کا کلام ہے، میں بپتسمہ لینے والا تھا اور میں کافر تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور میں کیتھولک تھا اور کافر تھا۔ اب کافروں کی نسل ہے اور کافر ہیں جن تک فضل نہیں پہنچا، اور یہ ایک اہم فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ خبر، دو قسم کے کافر ہیں، اور یہ ایک اہم تقسیم ہے۔ ہلاکت کا بیٹا ہے کہ تم جتنی بھی کوشش کرو وہ نجات نہیں پائے گا، کیونکہ اسے بیٹا کہا جاتا ہے کس کا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ لیکن پولس دوسرے قسم کے کافروں کی بھی بات کرتا ہے۔ وہ ان کی بات کر رہا ہے، مثال کے طور پر پطرس ایک کافر تھا، اور یہ ایک حیران کن بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ رسول کافر تھے کیونکہ وہ پولس پر یقین نہیں کرتے تھے، اور یہ ایک اہم نکتہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تم گلتیا پڑھو تو تم دیکھ سکتے ہو کہ پولس نے کہا، جب پطرس انطاکیہ آیا تو میں نے اس کا سامنا کیا کیونکہ وہ قابل مذمت تھا، اس نے یقین نہیں کیا تھا، اور یہ ایک اہم واقعہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور وہ عیسائی تھے، یہودی عیسائی، فضل کے عہد کے کافر، اور یہ ایک متضاد صورتحال ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ میامی کے پادری میرے لیے کافر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے فضل کے پیغام پر یقین نہیں کیا۔ پولس کے لیے وہ کافر ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے، کیونکہ پولس کہتا ہے کہ شیطان کو تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ کتنے کافر ہیں، اور یہ ایک حیران کن بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا۔ تم نجات کیسے کھو سکتے ہو جب تمہیں پہلے ہی نجات مل چکی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔
आओ शादी के बारे में बात करते हैं। शादी में नाहमवार जो ये कैसे मुतासिर करता है जब फजल में एक मोमिन शादीशुदा है, एक औरत एक आदमी के साथ जो यकीन नहीं करता, या एक आदमी एक औरत के साथ जो यकीन नहीं करती। ये नाहमवार जोत कैसे मुतासिर करता है और उसके नताइज क्या हैं और ये कितना अहम है। और मैं अब जिस बारे में बात करूंगा इसका असर पूरी दुनिया में कैमरों के जरिए फैल जाएगा, क्योंकि 2000 साल में कभी ऐसा नहीं कहा गया था, ये बात नहीं समझाई गई थी। और बहुत से लोगों को तसल्ली देने के लिए बहुत ज्यादा मालूमात की जरूरत है, जो लाइल्मी की वजह से दुख उठा रहे हैं। देखो, 3 चीजें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं जब तुम किसी ऐसे शख्स से वाबस्ता होते हो जो इंजील पर ईमान नहीं रखता। तुम 3 चीजों से मुतासिर होते हो। देखो, ज़ाती तौर पर, खानदानी तौर पर और रूहानी तौर पर 3 चीजें मुतासिर होती हैं। ज़ाती तौर पर किस तरह? तो तसव्वुर करो, जब तुम ये फजल जानते हो और फिर तुम खुद को मुबारक करार देने लगते हो और तुम ये कहना शुरू कर देते हो कि शैतान को नीस्त व नाबूद कर दिया गया है, मसीह ने गुनाह मिटा दिया, मैं एक मुक़द्दर शदा शख्स हूं। यहां तुम्हें अपने खानदान के साथ मसाइल पेश आएंगे। मेरे भाई मेरी बहन दूसरे के साथ इसके साथ मसाइल हैं। वो समझते हैं कि मैं पागल हो गया हूं। तुम देखते नहीं कि वो सुबह शैतान खाते हैं और दोपहर के खाने में भी शैतान खाते हैं। वो पाकीज़ा इशाइया लेते हैं। मैं ऐसी कोई चीज़ करने की हिम्मत नहीं करता। वो पानी में बपित्समा पर यकीन रखते हैं कि ये बचाता है या किसी तरह मदद करता है, तो मैं ऐसी कोई चीज़ पर यकीन नहीं रखता। तो मैं पहले पहलू की बात कर रहा हूं। जो लोग नोट लेते हैं, देखो, पहले ज़ाती है, फिर खानदानी और फिर रूहानी। जब नाबराबर योग होता है, कहो नाबराबर योग होता है। ये आज रात का मौजू है। तो पुलिस हमें समझा रहा है कि खुदावंद ने हमें अमन के लिए बुलाया है। अहम बात यह है कि अमन हो, और अगर दोनों रजामंद हों और अच्छी तरह से रहें तो अलग ना हों। खुदावंद चाहता है कि वो मुत्तहिद रहें। किस लिए अलग होना? बहुत तकलीफ होती है। जो लोग यहाँ इस तजर्बे से गुजरे हैं, जिनके एक से ज्यादा शादियां हुई हैं, अब जानते हैं कि ये कितना तकलीफ दे होता है। तूफान की आंख तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें जाने नहीं देती, लेकिन अगर तुम मिलकर काम कर सकते हो तो साथ रहो। अब अगर तुम अलग हो जाते हो तो कुछ मशवरे हैं, रसूल कहता है। आयत 16 कहती है, क्योंकि तो किया जानती है ए औरत कि शायद तो अपने शौहर को बचाएगी। किससे बचाएगी? मुझे एक बात बताओ, क्या कोई औरत किसी को बचा सकती है? जो तुम्हें बचाता है वो मसीह है। यहाँ नजात के दूसरे पहलू की बात हो रही है। इसका मतलब है कि एक औरत एक आदमी के साथ रह सकती है, क्योंकि मसला यह है कि ज़ाती तौर पर मसाइल हैं। मैं ऐसी बहनों को जानती हूं जो मुझे कहती हैं, वो रसूल, मुझे छप कर 10वां हिस्सा देना पड़ता है। तुम देखते नहीं कि वो मोमिन नहीं है और वो काम करता है, तो वो वजारत में आती है और इसे छप कर देना पड़ता है, वरना वो कहेगा मेरी सारी मेहनत के लिए कि रसूल ऐसे कपड़े पहने। यही वो सोचता है। वो नहीं सोचता कि बिजली का बिल अदा किया जाता है, इमारत का बिल अदा किया जाता है, वो अदा किया जाता है, ये अदा किया जाता है। वो सिर्फ देखता है, रसूल की अंगूठी देखो, देखो मुझे ये बताया गया है। बल्कि यहां तक कि एक खातून ने मुझे बताया, मैं अपने शौहर को पहली बार लाई और जब इसने इसे देखा तो इसने मुझसे कहा, देखो मेरे पास रसूल जैसा सूट नहीं है। यानी एक बेईमान से शादी करना एक मसला है। ज़ाती तौर पर मैं बात कर रहा हूं, मैं ज़ाती तौर पर बात कर रहा हूं। अब हम खानदानी पहलू की तरफ जा रहे हैं, जो एक और कहानी है, और रूहानी तौर पर यह एक खौफनाक कहानी है। ये एक कलोरी है। ये कलोरी को दोहराना है। आयत 29 कहती है, लेकिन मैं ये कहता हूं भाइयों, वक्त कम है बाकी, तो जो बीवी वाले हैं वो ऐसे हों जैसे उनके पास ना हो। सुनो, लेकिन अपनी बीवी को नापने के लिए इसका इस्तेमाल ना करो, इसे बदसलूकी करने या ऐसा ही कुछ करने के लिए। तुम जानते हो जो तुम कहने की कोशिश कर रहे हो वो ये है कि अपने खुदावंद की और अपनी बीवी की भी देखभाल करो। हर चीज़ को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक संभालने की कोशिश करो। आयत 30 कहती है, और जो रोते हैं जैसे वो नहीं रोते, और जो खुश होते हैं जैसे वो खुश नहीं होते, और जो खरीदते हैं जैसे वो मालिक नहीं होते, और जो इस दुनिया से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं जैसे वो लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते, क्योंकि इस दुनिया की ज़ाहिरी शक्ल गुजर जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम बगैर किसी परेशानी के रहो। गैर शादीशुदा शख्स खुदावंद की चीज़ों की देखभाल करता है कि खुदावंद को कैसे खुश किया जाए,
لیکن شادی شدہ شخص دنیا کی چیزوں کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو کیسے خوش کیا جائے۔ سنو، دیکھو اپنی بیوی کو کیسے خوش کیا جائے، کیونکہ یہاں وزارتی طور پر بات ہو رہی ہے۔ یہ وزارتی طور پر بات ہو رہی ہے۔ تو پھر ایک وزیر جس کا نام پال ہے یہ مشورہ دیتا ہے کہ اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ شادی کے بندھن میں نہ بندھے۔ اس کے باوجود وہ اس بات کا بھی مشورہ دیتا ہے کہ جو شخص وزارت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ صرف ایک عورت کا شوہر بنے، جس کی دو بیویاں نہ ہوں بلکہ صرف ایک بیوی ہو، جس کی دو ایک ہی وقت میں نہ ہوں لیکن ایک ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے وزراء بھی ہیں جنہوں نے دو سے زائد مرتبہ شادی کے بندھن میں بندھنے کا تجربہ کیا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی عورت کا شوہر بنے۔ وہ کہتا ہے میری خواہش ہے، آیت 32، میری خواہش ہے کہ وہ بغیر کسی تکلیف کے ہو۔ کنوارا شخص خداوند کی باتوں کا خیال رکھتا ہے کہ خداوند کو کیسے خوش کیا جائے، لیکن شادی شدہ شخص دنیا کی چیزوں کی فکر کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو کیسے خوش کیا جائے۔ شادی شدہ اور کنواری لڑکی میں بھی فرق ہے۔ کنواری لڑکی خداوند کی چیزوں کی فکر کرتی ہے تاکہ وہ جسم اور روح دونوں میں پاک رہے، لیکن شادی شدہ عورت دنیا کی چیزوں کی فکر کرتی ہے کہ اپنے شوہر کو کیسے خوش کیا جائے۔ یہ میں تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، تمہیں جال میں پھنسانے کے لیے نہیں، بلکہ نیک اور مناسب ہونے کے لیے، اور تاکہ تم بغیر کسی رکاوٹ کے خداوند کے قریب آ سکو۔ لیکن اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس کی کنواری بیٹی کے لیے یہ نامناسب ہے کہ وہ اب سے گزر گئی ہے اور ایسا ہونا ضروری ہے، تو وہ جو چاہے کرے، وہ گناہ نہیں کرتا، اسے شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن جو اپنے دل میں مضبوط ہے، جسے ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے اور اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا ہے اپنی کنواری بیٹی کو رکھنے کے لیے، وہ اچھا کرتا ہے، لیکن اسے اس کی رضامندی دینی ہوگی، کیونکہ یہ رسم و رواج پر منحصر ہے۔ پہلے وہ مجبور کرتے تھے، والدین فیصلہ کرتے تھے، اور رسم و رواج بدلتے ہیں۔ اس طرح جو اسے شادی کے لیے دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اور جو اسے شادی کے لیے نہیں دیتا وہ بہتر کرتا ہے۔ عورت شادی شدہ ہے جب تک اس کا شوہر زندہ ہے، قانون سے بندھی ہوئی ہے، لیکن اگر اس کا شوہر مر جائے تو وہ جس سے چاہے شادی کرنے کے لیے آزاد ہے، بشرطے کہ وہ خداوند میں ہو۔ لیکن میری رائے میں وہ زیادہ خوش قسمت ہوگی اگر وہ اسی طرح رہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں بھی خدا کی روح ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں، مثال کے طور پر، خاص طور پر وزارت کے لیے بلائے جانے والے بہت نازک ہیں۔ ایک بار مریم شاگردوں کے پاس پہنچی، اور یسوع اپنے جسمانی دنوں میں خدمت کر رہا تھا، اور پھر مریم شاگردوں سے کہتی ہے، جاؤ اور اسے کہو کہ اس کی ماں یہاں ہے۔ لیکن بہتر ہوتا کہ ایسا نہ ہوتا۔ میرا مطلب ہے، ایسا لگتا ہے کہ یسوع نے کہا ہوگا، دیکھو ماں، جب ہم گھر پر ہوتے ہیں اور کافی پیتے ہیں تو تم باس ہو، لیکن یہاں کیا تم جانتے ہو کہ خداوند نے اسے شاگردوں کے ذریعے کیا کہلوایا؟ میری ماں سے کہو کہ میری ماں اور میرے باپ وہ ہیں جو خداوند کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے کہ مریم، الگ ہو جاؤ، اس میں دخل نہ دو، تم میری ماں ہو لیکن اب میں اپنے باپ کے کاموں میں ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اسی طرح یہ ایک بہت ہی مطالبہ کرنے والی وزارت ہے۔ مثال کے طور پر، جب تمہیں فضل کا علم ہوتا ہے، اگر دونوں متفق نہیں ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، قدرتی طور پر ان لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے جو مجھے سن رہے ہیں، جو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، مجھے مسائل ہیں، تو یہاں ایک راستہ ہے۔ نہیں، کیونکہ پولیس کہتا ہے کہ کون جانتا ہے، شاید تم اپنی بیوی کو بچا لو، اپنے شوہر کو بچا لو۔ تمہیں یہ جاننے کے لیے کافی وقت انتظار کرنا چاہیے، تم یہ جلد بازی میں نہیں کر سکتے، لیکن تمہیں مشکل ہوگی۔ یہ ذاتی طور پر، خاندانی طور پر ہے۔ دیکھو، کبھی کبھی ایک خاندان میں ایک شادی، وہ مومن ہے، وہ مومن نہیں ہے، یا اس کے برعکس، وہ مومن ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ جب کوئی چھوٹی سی پارٹی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب ایک اچھا گھر خریدا جاتا ہے، وہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھو، ہم نے ایک اچھی کار خریدی، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بے ایمان اور مومن دونوں حصہ لے رہے ہیں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے، او تم کیا سن رہے ہو؟ میں رسول کی ایک کیسٹ سن رہا ہوں، پھر سے اس آدمی کے ساتھ، یہ مجھے بتایا گیا ہے بھائی، میں نے اسے خود جیا ہے، میں نے اسے جیا ہے۔ دیکھو، عورتیں جن کے پاس ہیں، مومن عورتیں اور مرد بھی جن کے پاس ہیں، انہیں ہیڈ فون خریدنے پڑتے ہیں، کیسٹ لگانی پڑتی ہے اور ہیڈ فون میں سننا پڑتا ہے۔
خاندانی طور پر جب پودوں اور دیگر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بات آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب بات آتی ہے انکشاف کی باتوں کی، وہاں مسئلہ ہے، اور تم انہیں برداشت کرتے ہو۔ تمہیں برداشت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور کون جانتا ہے کہ تم شخص کو بچا لوگے اور شخص۔ کسی نے مجھ سے کہا میں نے اپنے شوہر کو دیکھا ہے گرجا گھر کے ساتھ سنگوگ، لیکن وہ اسے گرجا گھر کہتی تھی، اور میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میرا کام تمہارے لیے پردہ ہٹانا ہے، میرا کام مومنوں کو بچانا ہے۔ اب ہم فرشتوں کو متحرک کریں گے تاکہ وہ تمہارے شوہر کو چھو لے۔ اور اس نے مجھ سے کہا کیا تمہارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جو میں اسے دے سکوں؟ تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، تمام کیسٹیں لے جاؤ جو تم لے جا سکتے ہو، دیکھو یہ لے جاؤ، یہ اور یہ، اور اگر تم لیبل توڑ سکتے ہو کیونکہ جیسے ہی وہ فضل میں بڑھتے ہیں۔ آہوزے لوئس ڈی جیسس وہیں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ میں ٹھوکر کا پتھر ہوں اس پہلو میں، اور پھر خدا کا شکر ہے کہ وہ آئی، اور میں نے اسے کہا تکنیک استعمال کرو، مثال کے طور پر اسے کہو دیکھو تم اس بارے میں کیا سوچتے ہو جو وہ کہہ رہا ہے، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ میں عورتوں اور مردوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جب ان کا شوہر یا بیوی ایسی حالت میں ہو جو مومن نہ ہو تو وہ کہیں سنو مجھے یہ دریافت کرنے میں مدد کرو کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ یہ بدنیتی سے نہ کرو بلکہ تکنیک تلاش کرو، دیکھو میری مدد کرو، میں دھوکہ نہیں کھانا چاہتی، سمجھتی ہو؟ کیونکہ پولس ہوشیار تھا۔ پولس کبھی کبھی قانون میں رہنے والوں کے ساتھ وہ خود کو قانون میں رہنے والا ظاہر کرتا تھا تاکہ قانون میں رہنے والوں کو جیت سکے۔ پولس ہوشیار تھا اور تمہیں بھی ہوشیار رہنا ہوگا۔ دیکھو میں کبھی کبھی لوگوں سے ملتا ہوں اور ان سے سوال کرتا ہوں، مزید یہ کہ میں کبھی کبھی انہیں کہتا ہوں میں ایک ایسی وزارت سے ہوں جو ایسا سوچتی ہے اور وہ نہیں جانتے کہ میں وزارت کا آدمی ہوں، مزید یہ کہ وہ ساتھ بیٹھے وزارت کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن میں سوال کرتا ہوں تاکہ وہ مجھے جواب دیں اور پھر میں راستہ تلاش کرتا ہوں۔ تو وہ پہلی رات آئی اور اس نے کہا سنو، یہ سنو، کیونکہ یہ مجھے الجھا رہا ہے، اور اس نے سننا شروع کر دیا، اور وہ وہاں کہہ رہی تھی فرشتوں برا کرم اسے چھو لو، اسے چھو لو، اور اچانک شوہر باہر آیا، سنو یہ کیسٹ کتنی زبردست ہے، اور اس نے پوچھا کیا تمہیں پسند آیا، اور اس نے جواب دیا اگر یہ وہی ہے جو میں کب سے ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ ساری رات نہیں سوئے سنتے رہے، دیکھو میرے پاس ایک اور ہے، اور میرے پاس ایک اور ہے، اور میرے پاس ایک اور کیسٹ ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، دیکھا یہ وہاں اچھی طرح سے گرا، لیکن اگر نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں مسائل پیدا کرتی ہے۔ پھر روحانی طور پر میں نے ذاتی، خاندانی اور دیگر معاملات پر بات کی ہے، اور اب میں روحانی پہلو پر بات کروں گا۔ اب خاندان میں یہ توقع کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ سنو یہ کتنی اچھی بات ہے جب تمہارے بچوں کو بلایا جاتا ہے، یہ ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں دیکھو کیا تمہارے والد وہاں موجود ہیں؟ ہاں میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ فلاں سے، مبارک ہو۔ تمہارا بیٹا جواب دیتا ہے مبارک ہو، یا تمہاری بیٹی تم کیسی ہو؟ زندگی میں راج کر رہی ہو، سب کچھ اچھا ہے اور تم خوش ہو؟ اور بچوں کے ذریعے تم جانتے ہو کہ خاندان کو فضل کے ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بچے مجھے کہتے ہیں رسول زندگی میں راج کر رہے ہو، سب کچھ اچھا ہے اور تم خوش ہو۔ خدا کی حمد ہو، یہاں چیزوں کو ایسے بلا رہے ہیں جیسے وہ نہ ہوں، جیسے سب کچھ ٹھیک ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ فضل کے سبب مضبوط کھڑے ہیں اور ثابت قدم ہیں، لیکن جب وہ جواب دیتے ہیں تو وہ کسے چاہتے ہیں؟ کیا وہ کسی خاص شخص کو چاہتے ہیں؟ کیا میں تمہارے والد سے بات کر سکتا ہوں؟ ایک لمحہ ٹھہریں، وہ ابھی آتے ہیں۔ تو تم جانتے ہو، اسی لیے یہ انجیل آگے بڑھنے کا ایک انجیل ہے جو ہمیں ترقی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جب کوئی فون کرے تو توقع کی جاتی ہے کہ تمہارے بچے جواب دیں گے اور اچھی طرح بات کریں گے، اچھی طرح جواب دیں گے عہد کے مطابق کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ کوئی یہ توقع کرتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، کہ سب یقین کریں گے اور سب کچھ سمجھیں گے، اسی لیے تم یہ کلام بچوں کو بانٹتے ہو اور ان کے ساتھ شیئر کرتے ہو تاکہ وہ اسے سمجھ سکیں، کیونکہ یہ طرز زندگی ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے جس پر عمل کرنا ہے۔ تمہیں انہیں بچپن سے ہی آزاد کرنا ہے۔ دیکھو تمہارے ساتھ فرشتے ہیں اور وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے، اور دونوں کو اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کیونکہ اگر شوہر موجود نہیں ہے تو بیوی ہے جو انہیں اسکول لے جاتی ہے اور کہتی ہے تمہارے ساتھ فرشتے ہیں، اور وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے، کیونکہ تمہیں انہیں سکھانا ہے، کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ مشکلات میں پڑ سکتے ہیں، اور عدم مساوات مسائل پیدا کرتی ہے، اور خداوند نے ہمیں امن کے لیے بلایا ہے اور ہمیں امن سے رہنا چاہیے اور امن قائم کرنا چاہیے۔ تو وہ جماعت میں شامل ہونا پسند کرتا ہے، اب وہ جماعت میں شامل ہونا پسند کرتا ہے اور وہ نہیں۔
इतवार को वो यहाँ कॉन्फ्रेंस सुनने आना चाहता है लेकिन वो नहीं आता। वो कार धोना चाहता है, अब वो बर्तन धोना चाहती है या कुछ और करना चाहती है, लेकिन वो यहाँ नहीं आता क्योंकि वो रूहानी बातों में दिलचस्पी नहीं रखता। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम कुछ सीखने आए हो? तुम यहाँ क्यों हो? क्या कोई खास वजह है? क्योंकि तुम हो क्या? तुम कौन हो? क्या तुम कोई खास शख्स हो? एक मोमिन। और तुमने तैयारी के लिए वक्त निकाला। तुम आराम कर सकते थे, खास तौर पर अगर तुमने आज बहुत काम किया, लेकिन तुम यहाँ आए। ये तुम्हारी अकीदत का सबूत है, लेकिन तुमने वक्त निकाला और ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हें कोई शौहर या बीवी मिले जो इसे पसंद ना करे, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ आएगा? किस लिए? क्या वो यहाँ आना चाहेगा और वक्त गुजारना चाहेगा? अगर वो बेईमान है तो नूर और अंधेरे में कोई मील जौल नहीं, इसे कोई परवाह नहीं है और वो दिलचस्पी नहीं रखता क्योंकि वो दुनियावी है। वो अपने पेट के लिए, अपने जिस्म के लिए जीता है और दुनियावी चीज़ों में दिलचस्पी रखता है और वो इसे देख सकता है और महसूस कर सकता है। सुनो, अगली कन्वेंशन ब्राज़ील में है और ये एक बड़ी तकरीब होगी जिसमें बहुत से लोग शिरकत करेंगे। हम छुट्टियों के लिए बचत करेंगे और वहाँ जाएंगे। ब्राज़ील? किस लिए? क्या ये ज़रूरी है? क्या ये वक्त का सही इस्तेमाल है? क्योंकि वजारत वहाँ होगी और वो वहाँ काम करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। वो नहीं बेहतर है कि ना जाओ? तुम मुझे वजारत के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए कैसे बचत करवा सकते हो? बेहतर है कि साहिल समंदर पर जाएं, साउथ बीच पर जाएं। मैंने शादियां देखी हैं और उनमें ये रुझान देखा है। जो सिर्फ अगली कन्वेंशन के मुंतजिर हैं इसे छुट्टियों के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, और वो इसे छुट्टियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इससे लुत्फ अंदोज होते हैं और फिर वो इसे छुट्टियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम भी इसे आसान बनाते हैं। हम इवेंट की वजह से 2 या 3 दिन की तबलीग देते हैं और ये मुफ्त है ताकि लोग आ सकें। हम इसे मुफ्त बनाते हैं और फिर वो देखेंगे कि वहाँ किया है। मैं नहीं जानता कि कोस्टा रिका में तुम आतिशफिशा देख सकते हो और दूसरी जगह ग्वाटेमाला में तुम पुराने शहर को देख सकते हो और ये सब बहुत खूबसूरत है। ग्वाटेमाला में तुम ग्वाटेमाला का पुराना शहर देख सकते हो और इसी तरह दिन के लिए ठीक है और ये सब बहुत खूबसूरत है और देखने के काबिल है और दोपहर को दिन के लिहाज से और फिर हम लुत्फ अंदोज होते हैं और ये एक अच्छा तजर्बा है जो हमें याद रहेगा। एक कन्वेंशन मुसलसल बाइबल के साथ वहाँ बैठे रहना नहीं है। नहीं, हम लुत्फ अंदोज होते हैं और ये एक अच्छा तजर्बा है जो हमें याद रहेगा। ये एक खुशगवार चीज़ बन जाती है और लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन ये तब होता है जब वो मोमिन हो और वो इसमें दिलचस्पी रखता हो। अगर वो मोमिन नहीं है तो वो दिलचस्पी नहीं लेगा क्योंकि वो दुनियावी है, क्योंकि वो नाहमवार बोझ में है और ये एक मसला है जिससे बचना चाहिए। और फिर एक और चीज़ ये है जो बहुत अहम है। जब तुम कहते हो सुनो रसूल के बारे में इतनी बातें क्यों? वो कौन है? क्या वो कोई खास शख्स है? ये वो दूसरा नहीं है क्या? दूसरा? क्या वो कोई और है? दूसरा क्या? क्योंकि वो फरिश्ते आज़म है आखिरी। इससे होशियार रहो। वो बुत परस्ती कर रहे हैं और ये गलत है और खुदा को पसंद नहीं। नहीं, वो हमारा बाप है। बाप? बाप फलां था। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें बाइबल के मुताबिक बता रहा हूं। नहीं 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 नहीं, और ये गलत है और खुदा को पसंद नहीं। तो ये एक मसला है और ये बहुत बड़ा मसला है। मुझे मिला एक ईमेल कोलंबिया से, एक ईमेल, और ये बहुत अहम थी कि शौहर ने इसे गर्दन से पकड़ा और कहा जोजे लुइस को यहां से बाहर निकालो। और उसने जवाब दिया, लेकिन तुम समझते नहीं कि इसने मुझे पैदा किया है और ये तुम्हारी गलती है और तुम गलत हो। आओ अब हम तलाश करें। जैसा कि हमने शादी नाहमवार बोझ के बारे में बात की है, बहुत से सवालात हैं और हमें उनके जवाब देने की ज़रूरत है ताकि हम सब कुछ समझ सकें। इब्रानियों बाब 13 और इसमें बहुत सी अहम बातें हैं। आयत 4 और ये बहुत अहम है। सब में इज्जत की जाए। क्या क्या ये मुमकिन है और क्या ये सही है? देखो कि पाल कहता है, देखो बेहतर है कि अकेले रहूं जैसा मैं हूं। शादी ना करो अकेले और भी वो अकेले रहे। लेकिन फिर अब वो कहता है कि ये एक एजाज़ है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो 2 मुख्तलिफ मामलात के बारे में बात कर रहा है और ये अहम है और हमें इसे समझना चाहिए। तुम जानते हो कि ये सब बहुत अहम है। एक कम्युनिटी शादी पर मुश्तमिल होती है और ये बहुत अहम है, और अगर शादी ना हो तो वो टूट जाती है। अच्छा, दुनिया में अफरातफरी है और ये एक मसला है जिससे बचना चाहिए। इसीलिए जब मैं किसी जूड़े की शादी करवाता हूं तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। सबसे पहले मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं क्योंकि वो दाखिल हो रहे हैं और ये एक अच्छी बात है, एक रूहानी हुक्म में, और ये बहुत अहम है जहां शादी करना एजाज है और ये एक अच्छी बात है, खास तौर पर जब 2 लोग एक साथ रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और कई सालों के बाद वो शादी करने का फैसला करते हैं बजाय इसके कि उन्हें डांटा जाए और कुछ कहा जाए, तो ये कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने शादी करने ज़्यादा करीब होने का फैसला किया। ये एक मुस्बत कदम है जो उनके रिश्ते को मजबूत करेगा। अच्छा, कल मुझे किसने फ़ोन किया ये कहने के लिए, रसूल देखो एक पादरी मुझे शादी नहीं कराना चाहता। मेरे वजारत के एक साथी ने मुझसे कहा, रसूल क्या मैं शादी करवा सकता हूँ? क्योंकि पादरी नहीं चाहता और ये एक मसला है जिसे निमटना होगा। लेकिन पादरी सोचते हैं कि चूंकि ये दूसरी शादी है
تو وہ زنا کی حمایت کر رہے ہیں اور یہ غلط ہے اور خدا کو پسند نہیں۔ لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھو وہ کہتا ہے سب میں عزت کی ہو شادی۔ لیکن آگے پڑھتے ہیں اور یہ بہت اہم ہے اور ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے اور بستر بے داغ ہو، لیکن زناکاروں اور بدکاروں کو خدا سزا دے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زناکاروں اور بدکاروں کو کون سزا دے گا۔ کیا وہ خدا ہے؟ ہاں وہ خدا ہے، یعنی خدا کو موسیٰ کے زنا کی سزا دینی ہوگی، اور یہ ایک مشکل معاملہ ہے کیونکہ موسیٰ نے بیٹی سے شادی کی اور یہ ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ جترو کی بیٹی سے، اور پھر وہ وزارت میں ایک حبشی عورت سے شادی کرتا ہوا ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ایک حیران کن بات ہے جس پر غور کرنا چاہیے اور اسے کیسے سمجھایا جائے۔ تو یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ کیا یہ خدا ہے؟ اور کیا تم فیصلہ کرو گے؟ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ خدا کو موسیٰ کو اس بات سے جائز ٹھہرانا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اور یہ اس کا کام ہے اور ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب فیصلہ کرنا کوئی کوڑا نہیں ہے، کیونکہ جب تم فیصلہ کا لفظ سنتے ہو تو تم کہتے ہو اسے سزا ملی اور یہ غلط ہے، انہیں قید کر دیا گیا۔ نہیں نہیں، فیصلہ کرنا یعنی تقسیم کرنا۔ جب تم کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہو تو تم اسے تقسیم کرنے کے لیے فیصلہ کرتے ہو، اور یہ ایک اہم فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات ایک جج جب وہ کسی قاتل کو پکڑتا ہے تو جج اس کی پوری کہانی سنتا ہے، کیونکہ اس نے ہی مقدمے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے اور اپنے اسے کیوں قتل کیا؟ اچھا جناب جج صاحب، وجہ یہ تھی کہ میں اپنے کام سے گھر آیا تھا اور اچانک میں نے دیکھا کہ وہ میری بیٹی کی عصمت دوری کر رہے تھے، اور اس وقت میں نے یہ قدم اٹھایا۔ اور پھر باپ کے اپنی بیٹی کے لیے اس فطری جذبے کے تحت میں نے وہاں پڑا ہوا ایک گلدان دیکھا اور میں نے اس سے اس شخص کو مارا۔ وہ آدمی سیڑھی کے کنارے سے زور سے ٹکرایا اور وہیں ہلاک ہو گیا۔ ہم اسے 6 ماہ کی پروبیشن کی سزا دیں گے۔ اور ایک اور شخص آتا ہے جس نے قتل کیا اور کہتا ہے ہم اسے 100 سال قید کی سزا دیں گے، کیونکہ حالات مختلف ہیں۔ تو موسیٰ کے معاملے میں جو کہ قانون دینے والا ہے، تصور کریں موسیٰ وہ شخص تھا جس نے کہا تھا کہ تم زنا نہیں کرو گے، اور وہ خود پہلا زناکار نکلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ موسیٰ نے یترو کی بیٹی سے شادی کی، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بے ایمان تھی۔ یترو نے اسے بہت سے پہلوؤں میں مدد دی اور وہ سالوں تک ایک ساتھ رہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک دن موسیٰ نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا سنو، ہوا مجھ پر یہاں اس جلتی ہوئی جھاڑی میں ظاہر ہوا، اور آگ میں جلتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں جا کر اسرائیلی قوم کو مصر سے نجات دلم۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے جھاڑی کو سونگھا۔ سنو، لیکن اس سے کوئی بو نہیں آتی اور نہ ہی یہ جلی ہوئی لگتی ہے۔ اور وہ اسے کہتا رہا یقین کرو کہ اس نے مجھ سے بات کی، میں نے آگ دیکھی، وہاں نہ ہموار جوڑا ہے۔ تو موسیٰ دوبارہ شادی کرتا ہے۔ کتنی بری مثال! اب جانتے ہیں کہ ایک رہنما کے لیے اتنے بڑے جیسے اسرائیلی قوم کی نمائندگی کرنا کیا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیونکہ اگر یہ فضل میں ہوتا تو زیادہ قابل قبول ہوتا، لیکن قانون میں۔ تو یہاں خدا فیصلہ کرتا ہے، کہتا ہے لیکن زناکاروں کے لیے تم وہاں مداخلت نہ کرو، مجھے اسے خود تقسیم کرنے دو۔ دیکھو داؤد خدا کے دل کے مطابق آدمی اور زنا کرتا ہے، اور خدا اسے ایک بیٹا دیتا ہے جو سلیمان تھا زمین کا سب سے عقلمند آدمی۔ یہ کتنا ناقابل یقین ہے! اور داؤد ایک زناکار ہے، اور زناکاروں کا فیصلہ کون کرے گا؟ اور تم اس کا فیصلہ کرو گے؟ دیکھو زناکاروں کا فیصلہ کون کرے گا؟ قوموں کے لیے یہ پیغام چھوڑا، اور تم میری طرف سے دفاع نہ کرو، مجھے دفاع کی ضرورت نہیں، خدا کو اپنا کام کرنے دو، کیونکہ دیکھو جو مجھے برداشت نہیں کر سکا جو میرے ساتھ ہوا، وہ اس میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ رہنے کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ مجھے جج کر رہا ہے، وہ مجھے جج کر رہا ہے۔ لیکن ہم خداوند میں وصول کرتے ہیں کہ سب سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ہم بالغ لوگ ہیں۔ اب نہ ہموار جوڑا ایک مسئلہ ہے۔ نمبر 1، ذاتی طور پر، خاندانی طور پر اور روحانی طور پر، اور امن کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے خداوند نے۔ میں امن چاہتا ہوں، میں امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں کلام کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، میں گھر پہنچنا چاہتا ہوں اور اس بارے میں بات کر سکوں کہ فلاں جگہ کیا ہوا کہ میں چاہتا ہوں۔ سنو، اگر وہ مجھے بلاتے ہیں، دیکھو وہ دوسرا کہ میرے ساتھ والے ناراض نہ ہوں۔ خیال کیا ہے؟
انہیں خوش ہونا چاہیے ہے نا؟ ہر قسم کی برکت سے برکت یافتہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔